دور دراز کے علاقے سے سفر کرتا ایک نوجوان واپس آ رہا تھا۔ تھکن کی وجہ سے وہ ندی کنارے بیٹھ گیا۔ بھوک کا احساس تھا، اتنے میں ایک سیب تیرتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے بنا سوچے سیب اٹھایا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ سیب کھا ہی رہا تھا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے سیب کے مالک سے پوچھے بنا ہی سیب کھانا شروع کر دیا۔ بروز قیامت میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس نے فیصلہ کیا میں سیب کے مالک تک پہنچ کر اس سے معافی مانگوں گا۔ وہ ندی کنارے چلنا شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے وہ ایسے مقام پہ پہنچا جہاں سیب کی شاخیں سمندر میں لٹک رہی تھی۔ اس نے کہا یہی وہ جگہ ہے۔ وہ باغ کے مالک کے پاس پہنچا، اس کو سارا واقعہ سنایا اور اس سے معافی طلب کی۔ باغ کا مالک بڑا سمجھدار اور نیک انسان تھا۔ اس نے کہا بیٹا میں تمہیں ایک ہی شرط پہ معاف کر سکتا ہوں، اگر تم 12 سال بنا اجرت میرے باغ میں کام کرو گے۔ اس لڑکے نے پہلے تو اتنا لمبا عرصہ سن کر صاف انکار کر دیا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا۔ تو اللہ کا خوف آتے ہی اس نے کہا مجھے منظور ہے، اگر آپ اسی وجہ سے مجھے معافی دیں گے تو میں آپ کے باغ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکا باغ میں پہنچا، سارا دن سیب توڑتا اور جیسے ہی شام ہوتی تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ وہ 12 سال کے بعد جب مالک کے پاس پہنچا، اس سے معافی طلب کی تو اس نے کہا ایک اور شرط ہے، اگر تم میری بیٹی سے نکاح کرو جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور پاؤں سے لنگڑی ہے تو ہی تمہیں معاف کروں گا۔ لڑکا چلایا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے راضی ہو گیا۔ دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد لڑکا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے، بڑی ہی دھیمی آواز میں سلام کہتا ہے تو سامنے سے بڑی خوبصورت آواز میں جواب اس کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ لڑکے کی نظر لڑکی پہ پڑتی ہے کہ انتہائی خوبصورت لڑکی۔ وہ اس کو دیکھ کر فوراً کمرے سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ باہر اس لڑکی کا باپ اس کا انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ وہ لڑکے کا ماتھا چومتا ہے اور اس کو کہتا ہے بیٹا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس وجہ سے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اور کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس کے کانوں میں کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں گئی، اور لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ آج تک اس نے گھر کی دہلیز پار نہیں کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نیک جوڑے سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی اور نہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔